حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک اپنی تمام تر ایمانی روایات اللہ رب العزت کی روحانی جسمانی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ دن دن رات رات کر کے گزر رہا ہے۔ چنانچہ آج ہم دوسرے عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان مقدس کے روزے رکھتے ہوئے جب بھوک ستائے یا پیاس لگے یا دوسری پابندیوں کا سامنا کریں تو ایک معصوم اور سادہ سا سوال ضرور اٹھانا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ آخر روزہ میں ہمیں بھوکا رکھنے سے، پیاسا رکھنے سے، دوسری پابندیاں لگانے سے اللہ کو کیا چاہیے؟ اور آسان لفظوں میں اس سوال کو اگر دہرائیں تو اللہ کو ہمیں بھوکا رکھ کر کیا ملتا ہے، پیاسا رکھ کر کیا ملتا ہے؟ اگر لفظ بدل دیں تو سوال یوں کریں گے، اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے کیا لینا دینا؟ یہ تو بھوک اور پیاس ہے، کائنات کے ذرے سے لے کر پہاڑ تک، شجر و حجر، چرند پرند، حیوانات، انسان، جنات، ساری مخلوقات اگر اس اللہ کی بڑائی بولنا شروع کر دیں، سارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیں تو اس بڑی ذات کی بڑائی میں بال برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ساری خدائی مل کر خدائے وحدہ لا شریک کی نافرمانی شروع کر دیں، انکار شروع کر دیں، اس کی بڑائی کبریائی سے بالفرض منہ موڑ لیں تو وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری خدائی کے انکار سے اس کی بڑائی میں بال برابر کمی نہیں آتی۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت۔ اور مزے کے لفظ چنیں تو وہ اتنا پورا ہے، اتنا پورا ہے
کہ ساری خدائی اس سے الگ ہو جائے تو وہ ادھورا نہیں ہوتا، اور ساری خدائی اس کے بنا اتنی ادھوری ہے کہ سارے کسی کے ساتھ اکٹھے مل کر بیٹھ جائیں، اللہ اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ ادھورا رہے گا۔ اللہ الصمد پر غور بھی کرنا چاہیے، اور تنہائی میں اس کا ورد بھی کرنا چاہیے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ ہمارے مشائخ اور بزرگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے، نماز فجر کے بعد جو شخص اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے، یوں سمجھو مقناطیس اس کے ساتھ لگ گیا جو رزق کو کھینچے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، جو اس کا ورد کرے اللہ اپنی شان بے نیازی سے اسے بے نیاز کر دیتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں رہتا۔ جیسے اللہ آسمانوں پر بے نیاز، اپنی شان کے مطابق، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں، کسی کی محتاجی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو بھی اپنی شان بے نیازی سے ایک ذرہ دے دیتے ہیں، اور بندہ بھی زمین پر پھر کسی کا محتاج نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے امید نہیں رکھتا۔ بس دھیان چاہیے اور توجہ چاہیے۔ تو میں نے ایک سادہ اور معصوم سا سوال کیا ہے، روزہ میں جب بھوک ستائے، پیاس ستائے، تو ہمیں یہ سوال خود سے کرنا چاہیے کہ پھر اللہ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے ہماری بھوک پیاس سے کیا لینا دینا؟ اللہ ہمیں روزہ رکھوا کر بھوکا پیاسا کیوں رکھواتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں جہاں اللہ نے روزوں کا حکم دیا، وہیں اس سوال کا جواب بھی ذکر فرما دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کوئی چھوٹ نہیں، کسی کو رخصت نہیں۔ لعلکم تتقون، پہلوں پر بھی روزے فرض کیے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد یہ ہے، دوسری پابندیوں کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایسی کیفیت پر آ جاؤ، ایسی صلاحیت پالو کہ تم ہمہ لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کی تفصیلات، اس کی کتابی تحقیقات، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے ایک اور سادہ سی تعبیر دیکھ لیں، اللہ ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھتے ہیں؟ جب بھی بھوک لگے یا پیاس، یہ سوال ذہن میں لانا ہے۔ میری طرف دیکھتے رہیں، توجہ پوری رہے گی۔ مسجد کے پنکھے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ لائٹوں میں، نہ ادھر ادھر۔ یہ اضافہ ہوتا ہے ہفتے بعد آپ سے ملاقات، یوں دیکھا کریں۔ تھوڑا سا وقت ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔
دین کی ہر بات اللہ کی نعمت ہے، خدا کا نور ہے، اس سے سینہ روشن ہوتا ہے، غفلت سے کچھ نہیں ملتا۔ دھیان تب پورا رہے گا جب یوں دیکھیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے۔ میرے محترم دوستو، سوال ایک ہی ہے، اسے ہم نے دہرانا ہے بار بار۔ یوں سمجھیں مدانی چلانی ہے، اس میں سے قسمت والے کو مکھن ملے گا۔ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، ان پڑھ سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جملہ اتنا عام ہو گیا، اتنا سن لیا کہ ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی، لیکن ہے تو حقیقت۔ اس لیے پھر کوشش ہوتی ہے کہ روایتی تعبیر نہ اختیار کی جائے، روایتی لفظ چھوڑے جائیں، کوئی اور متبادل جو آج کے دماغ کو اپیل کر سکیں، جھنجھوڑ سکیں۔ میرے محترم دوستو، امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں، ہر لفظ کا یوں سمجھیں آج کی زبان میں آپریشن کیا ہے۔ فرماتے ہیں عبادت، اللہ کو زندگی ساری جو عبادت چاہیے وہ عبادت کیا ہے؟ اظہار التذلل، ہوشیار، اظہار التذلل، ولا يستحقها الا من له الافضال، غایت الافضال۔ فرمایا عبادت کہتے ہیں خود کو انتہائی گرا دینا، خود کو انتہائی بے بس کر دینا، مجبور، خود کے لیے باقی سارے رستے بند کر دینا، جو لفظ پسند ہیں وہ چن لیں، پاس رکھ لیں، اس ذات کے سامنے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں۔ دو چیزیں آ گئیں، خود کو گرانا، مٹانا، فنا کرنا، ذلیل کرنا، عاجز کرنا، گرا دینا، ہتھیار ڈال دینا، سرنڈر ہو جانا۔ کس کے سامنے؟ اس کے سامنے جس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے سامنے جس سے زیادہ فضیلت کسی کی نہیں، جس سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، جس سے زیادہ بڑائی کبریائی کسی کی نہیں، جس سے زیادہ شان کسی کی نہیں۔ کیا گرنا روپے والے کے سامنے، کیا تابعداری دکھانا ایم پی اے ایم این اے کے سامنے، کیا فرمانبرداری سینے پر ہاتھ رکھنا کسی اور وڈیرے کے سامنے؟ نہیں، گرنا ہے، انتہائی گرنا ہے، خود کو مٹانا ہے، انتہائی مٹانا ہے، سرنڈر ہونا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، انتہائی اٹھانے ہیں، لیکن کسی ایسے ویسے کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جس سے بڑا کوئی نہیں۔ تھوڑا سا سمجھے، یہ ہے عبادت۔ بادشاہ بھی ایسا ہی ہے، وزیر بھی، طاقتور بھی، سرمایہ دار بھی، غریب بھی، فقیر بھی، سارے خود کو گرا دیں، سرنڈر کر دیں، ہاتھ اٹھا لیں، عاجز بے بس ہو جائیں۔ کس کے سامنے؟ اس کے سامنے جس سے بڑا کوئی نہیں، جس کی بڑائی کبریائی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں۔ یہ ہے عبادت۔ اب اس مفہوم کو اگر آپ ہمیشہ سامنے رکھیں اور کہیں دل میں بٹھا لیں یا سمجھ لیں، ہمیشہ اسے یاد رکھیں، تو لطف آ جائے عبادت کا، لطف آ جائے نماز کا۔ نماز عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز میں ہم سرنڈر ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، خود کو عاجز، تابعدار، فرمانبردار،
بے بس کر کے اس کے سامنے کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کے بل جھکتے ہیں، اور کبھی انتہائی عاجزی میں آ کر اس کے حضور اپنی ناک رگڑتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ یہ عجز کی انتہا ہے، یہ تابعداری کی انتہا ہے، یہ خود کو مٹانے کی انتہا ہے۔ اور کس کے لیے نماز ہے، کس کے لیے رکوع ہے، کس کے لیے یہ سجدہ، ناک رگڑنا، پیشانی رکھنا ہے؟ یہ اعتراف کرتے ہوئے اللہ اکبر، شروع بھی اللہ اکبر، پھر رکوع میں جانا بھی اللہ اکبر، پھر سجدے میں گرنا بھی اللہ اکبر۔ جیسے ہی کانوں سے آواز ٹکرائی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، فوراً اس نے دنیا جہان کے سارے کام غیر ضروری سمجھ لیے، غیر اہم سمجھ لیے، بے وقت سمجھ لیے، حقیر سمجھ لیے۔ اب کسی کی کوئی اہمیت میری نظروں میں نہیں، سب کو گرا دیا، اور پیش نظر ایک ہی چیز ہے کہ بلایا کس نے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کوئی اور ہوتا تو میں سوچ بھی لیتا، غور بھی کر لیتا، بہانہ عذر بھی کر لیتا، لیکن اب میں کیا عذر پیش کروں کہ اس بڑے نے بلایا جس سے بڑا کوئی نہیں، اس کا نام لے کر بلایا، اس کی شہادت جس سے محبوب اور پیارا کوئی نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اب میرے پاس ماننے کے سوا آپشن ہی نہیں۔ پھر بدنصیبی کی انتہا نہیں ہوگی کہ اس بڑے نے بلایا، محبوب اعظم کا نام لے کر بلایا، اور میں اس بڑے کے بلاوے پر نہیں جا رہا۔ کیوں؟ مجھے سونا ہے، مجھے ابھی اور کمانا ہے، مجھے ابھی دوستوں سے مزید گپ شپ لگانی ہے، میری ابھی ہمت نہیں ہو رہی۔ حد نہیں ہوگی؟ پھر سمجھیے، عرض کر رہا ہوں، عبادت کہتے ہیں خود کو مٹا دے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی، خود کو فنا کر دے اس باقی میں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، بس وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حج کی عبادت دیکھ لیں، حکم آ گیا اس ذات پاک کی طرف سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جسے میں نے دیا وہ بڑے سے بڑا اور عالی شان گھر بنانے کے لیے نہیں، وہ بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں پر فضولیات میں خرچنے کے لیے نہیں، وہ پیسہ لٹانے کے لیے نہیں۔ میں نے جب دیا ہے تو اس کے حق بھی ہیں، آئے میرے گھر کی زیارت کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لوگوں پر خرچ کرے۔ تو اب یہ حکم آ گیا، خود کو گرا دے۔ پوری توجہ چاہیے، عبادت کیوں ہے؟ خود کو گرا دے، سر جھکا لے، مان لیا میرے اللہ، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، فلاں ضرورت، فلاں ضرورت، فلاں ضرورت، گاڑی سواری، یہ سب ہوتی رہیں گی۔ اب تیرا حکم آ گیا، یہ چند پیسے ہاتھ میں ہیں، اب تو میں نے تیرے در پر پہنچنا ہے۔ کیا دیوانوں کے جملے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، میرے رب میں حاضر ہوں، اس لیے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کوئی شریک نہیں کا مطلب صرف بت ہی شریک نہیں، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تیری جگہ کوئی بھی نہیں، میری خواہشیں بھی نہیں،
جہاں تو ہے وہاں گاڑی بھی نہیں، جہاں تیری بات ہے وہاں میرے مکان کی بھی نہیں، سب ایک طرف، اب تو مجھے تجھ سے ملنا ہے۔ خدا کرے میں اپنی بات سمجھا پاؤں۔ عبادت یہ ہے خود کو گرانا، اظہار التذلل، خود کو پیش کر دینا۔ کس کے سامنے؟ من لہو غایت الافضال، اس کے سامنے جہاں فضیلتوں کی انتہا ہے۔ گرائے تو کسی جگہ تو خود کو گرائے نا۔ یہ چند ٹکوں کے لیے نوکر میں تابع دار، حکم کرے، روز کہتے ہیں یا نہیں؟ سر ہلا دو، روز کہتے ہیں میں حاضر، میں نوکر آپ کا، میں تابع دار، حکم کرے مجھے۔ گرانا ہے تو وہاں گرانا ہے جو سب سے بڑا، جھکنا ہے تو اس کے آگے جو سب سے بڑا، تابع داری، فرمانبرداری، غلامی، بندگی اس کی جو اللہ اکبر، یہ عبادت ہے۔ میرے محترم دوستو، جن کے ذہنوں میں سوال باقی ہے اسے پھر سے دہرا لیں۔ اللہ کو روزے کا حکم دے کر ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہماری بھوک سے اس کو کیا لینا دینا؟ پیاس سے اس کو کیا لینا دینا؟ رمضان کے روزہ میں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں ہے؟ پوری توجہ رکھیں گے تو لطف آئے گا، بات سمجھیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہاں بھی اللہ ہمارا جھکا ہوا سر دیکھنا چاہتے ہیں۔ نماز کو تو عبادت سمجھ لیا تھا، بچپن سے سمجھا دیا گیا تھا یہ عبادت ہے۔ صرف روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسری چیزیں، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اس لیے تصور وہیں پھنس کر رہ گیا۔ یہی عبادات ہیں، یہی عبادات ہیں، باقی ساری دنیا داریاں ہیں۔ رمضان میں بھوکا رکھنے کا حکم دیا، پیاسا رہنے کا حکم دیا۔ صرف قرآن پڑھنا ہی عبادت نہیں، میرے لیے بھوک برداشت کرنا بھی عبادت، میرے لیے پیاس برداشت کرنا بھی عبادت، میرے لیے خواہشوں کو کچلنا بھی عبادت، میرے لیے ضرورتوں کا گلا گھونٹنا بھی عبادت۔ میں کہوں رکو تو رک جاؤ، میں کہوں چلو تو چل پڑو، میں کہوں لیٹو تو لیٹ جاؤ، میں کہوں اٹھو تو اٹھ جاؤ۔ میرے بندے وہ ہیں جو آنکھ یوں پلکیں رکھتے بھی، بچھاتے بھی میرے حکم پر اور اٹھاتے بھی میرے حکم پر۔ رمضان میں بھوکا رکھ کر تمہیں یہ سکھانا ہے، یہ تربیت کرنی ہے۔ رمضان کی بھوک عبادت ایسے اور پیاس عبادت ایسے۔ کہہ دیا بھوکا رہنا تو رہنا، اب 1000 بھوک ستائے، 1000 شیطان الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائے، 1000 بیماریوں کے عذر اور بہانے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن عوام کو، قوم کو جہاں اپنا فائدہ سمجھ آتا ہے، جہاں خطرہ لگے کہ کوئی سمجھانے لگا ہے، وہ فوراً کان لپیٹ لیتے ہیں۔ آج 80% بیمار ہیں رمضان میں، کیوں؟ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان میں روزہ بی پی کو بھی تنگ کرتا ہے، شوگر کو بھی تنگ کرتا ہے، ہارٹ کو بھی چھیڑتا ہے۔ اور رمضان جب گزر جاتا ہے، نہ بی پی ہے، نہ شوگر ہے، نہ ہارٹ۔ بھاگ دوڑ بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، مشقت بھی ہے، سارا کچھ۔ دنیا کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا حکم مل جائے، ہر ایک حاضر، کوئی شوگر، ہارٹ پرابلم، بلڈ پریشر، کچھ بھی نہیں۔ یہاں گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ اس بیماری میں روزہ رکھے گا تو مرے گا،
اس بیماری میں روزہ رکھے گا تو بیماری ناقابل یقین حد تک بڑھ جائے گی، روزہ نقصان دہ، دیانت دار ایماندار ڈاکٹر، تو پھر عذر ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو ہم خود سے طے کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ بیمار ہے، یہ شوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ معاملہ تو بندے اور اس کے رب کا ہے۔ دنیا کے سامنے بجائے شوگر موگر کے بہانے بنانے کے اگر ہم یوں ہی کہہ دیں کہ ہم روزے سے ہیں تو دنیا نے ہمارا کیا بگاڑ لینا؟ میرے محترم دوستو، اللہ تو ادائیں دیکھتے ہیں، ادائیں۔ بھوک ستا رہی ہے، میرے اللہ تیرا حکم، میرا سر جھک گیا، میں بھوکا رہوں گا۔ پیاس ستا رہی ہے، کام بھی ہے، محنت مزدوری بھی ہے، لیکن مالک تیرا حکم بھی ہے، میں پیاسا رہوں گا، تیرے کہنے پر یہ پیاس بھی برداشت ہے۔ میرے مالک بیمار بھی ہوں، تو صحت دینے والا ہے، کیا پتا میری بیماری میں تجھے میرا بھوکا رہنا پسند آ جائے، میرا پیاسا رہنا پسند آ جائے، میرا جھکا ہوا سر دیکھ کر تو اس بیماری میں بھی میری صحت کے فیصلے کر لے۔ کیا خبر؟ بہانے باز اور ڈرامے باز پٹتا بڑا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بچوں میں بھی، اسٹوڈنٹس میں بھی ایک بچہ ہے جو بالکل انکاری ہے، نہ اسے تو پہلے ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور جو بچہ بہانے باز ہے، ڈرامے باز ہے، وہ زیادہ زور کی کھاتا ہے یا نہیں؟ اس لیے رب کو بہانے نہیں چاہیے، عذر نہیں چاہیے۔ وہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید راز جانتا، اندر کیا چل رہا سب اسے خبر۔ اندر دکھائیے، اندر میرا اندر کا جذبہ، میرے مالک تیرا حکم ہے، میرا سر جھکا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کو رمضان میں روزوں کے اندر بھوکا رکھنے سے، پیاسا رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے بھوک پیاس نہیں چاہیے، اسے تو جھکا ہوا سر چاہیے، ٹھیک؟ اسے تو اس کے حکم پر لبیک چاہیے، بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ بھی ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے سمعنا و اطعنا، لطف لے لے کر کہا کرتے تھے سمعنا و اطعنا، مالک تو نے حکم کیا، ہمارے سر جھک گئے، ہم نے سنا اور مانا، ہم نے سنا اور مانا۔ جبکہ مقابل میں منافقین کا حال کیا تھا؟ وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنیں گے ضرور، کریں گے اپنی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، زبان سے کہتے تھے مانیں گے، تابع دار، حکم کریں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب الگ ہو جاتے تھے تو پھر کچھ ان میں سے وہ کرتے تھے جو زبانوں پر نہیں تھا۔ فیصلہ ہم پر، ہم کس طرف ہیں؟ صحابہ کے کیمپ میں ہیں، صحابہ کے دھڑے میں ہیں، صحابہ کی جماعت میں ہیں کہ جو سنتے تھے اور مانتے تھے، یا دوسری طرف میں ہیں کہ جو سنتے تھے اور کرتے اپنی تھے؟ گزشتہ جمعہ بھی جملہ منہ سے نکل گیا تھا، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا، اور اس سے بہتر یہاں کوئی جملہ ہے بھی نہیں۔ کس دڑے میں ہیں؟ رمضان المبارک کا روزہ، بھوک پیاس برداشت کرو میرے حکم پر، گناہوں سے بچو میرے حکم پر، صدقہ و خیرات کرو میرے حکم پر۔ یہ رمضان، اس رمضان کے اپنے تقاضے ہیں۔ صحابہ کے دھڑے میں ہیں تو سر جھک گیا، سمعنا و اطعنا، کہہ دو سارے محبت سے سمعنا و اطعنا، پھر کہو سمعنا و اطعنا۔ اللہ زندگی ساری ایسی بنا دیں۔ دوسرا دھڑا نہیں، سمعنا و عصینا، سنیں گے اور کریں گے اپنی، اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ حساب آج کرنا ہے، طے آج کرنا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو وقت سے پہلے حساب کی تیاری کرتا ہے، کسی بھول میں نہیں رہتا، غفلت میں نہیں رہتا۔
القیس من دان نفسا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو خود کو پہچانتا ہے، میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کتنے گزار چکا، کتنے باقی ہیں، کتنے میرے جیسے قبروں میں اتر گئے ہیں۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مند وہ ہے ساری محنت دنیا کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے لیے، قبر کے لیے، موت کے بعد کے لیے بھی کچھ کرتا ہے۔ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهَا، بے وقوف وہ ہے جو خواہشوں کے گھوڑے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی چاہیے پورا کرو جہاں سے ہو، اب یہ بھی چاہیے پورا کرو جہاں سے ہو، اب یہ بھی دل کر رہا ہے پورا کرو یہاں سے ہو، اب بیوی بچے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پورا کرو یہاں سے ہو، پورا ہوتا ہی نہیں۔ نہ خواہشوں کا گھوڑا پکڑائی دیتا ہے اور نہ ظالم کہیں بریک لگاتا ہے، وہ سر پٹ دوڑتا چلا جاتا ہے اور خواہشوں کا غلام اس کے پیچھے پیچھے۔ عقل والا، شعور والا، ایک اور لفظ کہنے لگا ہوں، جاگتے لوگوں کو لطف آئے گا، بہادر گھڑ سوار مرد، گھڑ سوار مرد پنجابی میں اسے جنا کہتے تھے، کبھی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اڑتے لفظ ہی سنن تو رہ گئے، بڑا لطف آتا، بڑا جنا ہے جی، ٹھیک، نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں۔ تو بہادر وہ، مرد وہ، رجل وہ، جنا وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو یا پیچھے پیچھے گھسٹتا جا رہا ہو، بولنا نہیں جی، سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی بات؟ گھوڑے کے اوپر سوار ہو تو گھوڑا باپ ہے یا یہ سوار کون ہے؟ چلا کون رہا ہے؟ سوار جو گھوڑے کے اوپر ہے، یہ روکے گا تو رکے گا، یہ چلے گا تو یہ چلائے گا تو چلے گا، یہ بٹھائے گا تو بیٹھے گا، یہ موڑے گا تو مڑے گا۔ اور اگر گھوڑے پہ سوار ہوا اور گھوڑے نے گرایا نیچے دھڑم، اب گھوڑا آگے آگے، یہ رسی پکڑ کر پیچھے گھسٹتا جا رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اس زندگی کے گھوڑے پر سوار ہونا ہے تو اپنی منوانی ہے، رب کی منوانی ہے، خواہش کے گھوڑے کے پیچھے لٹکنا نہیں۔ لٹکیں گے تو منزل نہیں ملے گی، منزل اسے ملے گی جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ ہزار خواہشیں ہیں، خواہشوں سے کہے نہیں، میرے رب کا حکم نہیں، نہیں یہ ریڈ لائن میں کراس نہیں کر سکتا، یا بارڈر لگا ہوا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ ظلم ہو جائے گا، یہ میرا حق ہے، یہ بھائی کا، یہ بہن کا، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز۔ میں خواہشوں کے پیچھے گھسٹنے والا نہیں، میں خواہشوں پر سواری کرنے والا ہوں۔ میرے محترم دوستو، رمضان میں بھوک کیوں؟ سوال وہی ہے۔ رمضان میں پیاس کیوں؟ سوال وہی ہے۔ اللہ کو اس بھوک سے کیا چاہیے؟ پیاس سے کیا لینا دینا؟ جواب آسان، جھکا ہوا سر۔ اللہ اپنی منوانا چاہتے ہیں، بہر صورت اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ دنیا جہان اللہ کی مانے ہوئے ہے۔ تھوڑا سا ہوشیار رہیں گے، بات ذرا جاگ کے سمجھنے والی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی مانے ہوئے ہے۔ کیا سورج کو روز نکلنے سے انکار ہے؟ سر ہلاتے جائیں تھوڑا سا۔ کیا ستاروں نے کبھی نکلنے سے انکار کیا؟ کیا سورج اپنے سفر میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے؟ جب کہا گیا طلوع ہونے کا یا غروب ہونے کا، کبھی اس نے اپنے وقت میں فرق کیا؟ بارش برسنے سے انکار کر سکتی ہے؟ یہ ہوائیں اڑتی چلتی پھرتی کس کے حکم کے محتاط ہیں؟ یہ زمین پر سارے ندی نالے دریا صحرا چھوٹی بڑی ساری مخلوقات، کسی کو انکار ہے؟ کسی کو نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا سارے تو تابعدار ہیں، سر اٹھاتا ہے تو انسان۔
انکار کرتا ہے تو انسان، منہ پھیرتا ہے تو انسان، سستی کرتا ہے تو انسان، بغاوت کرتا ہے تو انسان، عذر پیش کرتا ہے تو انسان، ہیلے بہانے سے رب کے حکم سے انکار کرتا ہے تو انسان، باغی بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو انسان، کوئی مخلوق کھڑی نہیں۔ میرے پیارو، عبادت یہی ہے، نماز کی عبادت ہو، حج زکات کی عبادت ہو، روزے کی عبادت ہو، اللہ اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ موجود سب کچھ گھر میں کھانے کے لیے نہیں کھانا، موجود سب کچھ پینے کے لیے نہیں پینا، حلال سے اپنا کمایا ہوا ہے، میری ماننی ہے۔ میرے پیارو، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرتا رہے، ڈرتا رہے۔ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک محبت والا، ایک خوف والا۔ کون سا بتاؤں؟ جی دونوں بتاتا ہوں۔ خوف والا ڈر ہوتا ہے جیسے سانپ بچھو سے، تکلیف دینے والی چیز سے، یہ ڈر اور خوف ہے، خوف والا۔ لیکن ماں کا ڈر خوف والا نہیں ہے، محبت والا ہے۔ باپ کا ڈر خوف والا نہیں ہے، محبت والا ہے۔ کہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، کہیں میں اپنے باپ کی نظروں سے گر نہ جاؤں، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں کہ اپنی ماں باپ کے پیار سے محروم ہو جاؤں، ان کی شفقتوں سے محروم ہو جاؤں، ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں۔ یہ ڈر محبت والا ہے۔ اللہ کا ڈر خوف کی وجہ سے بھی پکڑے گا، سخت پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں۔ خوف والا بھی وہ جب پکڑنے پہ آئے گا تو قبر ہی کو جہنم بنا دے گا، اور جہنم کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اور اللہ کا ڈر محبت والا بھی، وہ اتنا میرے اوپر مہربان، مجھے پیدا اس نے کیا، ماں کے پیٹ سے اب تک میری رزق روٹی اس نے اپنے ذمے لی ہوئی، یہ خوشگوار سانسیں اس نے دی، یہ رشتے ناتے اس نے دیے، یہ صحت عزت اس نے دی، کھلاتا پلاتا وہ ہے، اتنی میرے ساتھ کرتا ہے تو میں بھی ڈروں محبت والا ڈروں، کہیں وہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ ناراض ہو گیا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ میرے محترم دوستو، اللہ کا یہ ڈر چاہیے، خوف سے بھی محبت سے بھی۔ رمضان کا روزہ یہی ڈر دیتا ہے، میں نے نہیں کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے، کیا کہے گا میرا مالک؟ 11 مہینے مجھے چھٹی دی رکھی، اب تھوڑے سے وقت سے لیے کہا بھوکے رہو، تو میں بھوک نہیں برداشت کر سکتا، وہ کیا کہے گا مجھے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، رب تو دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں پیتا، اگر میں پانی پیوں گا تو وہ کیا کہے گا؟ میرے محترم دوستو، یہی تقوی، یہی روزے سے جڑا اللہ کا ڈر، خوف والا بھی محبت والا بھی، پوری زندگی چاہیے۔ اب اس ڈر کے مزے کیا ہیں؟ ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال پہلے ذہن میں رکھ لیں، ابتدا میں بھی کہا تھا مجھے لفظ چننے پڑتے ہیں، کیا کریں؟ ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جو بچے ماں باپ سے ڈر ڈر کر جیتے ہیں، نہیں ابو نے منع کیا تھا یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا، اسکول سے چھٹی کریں گے ابو ناراض ہوں گے، ڈانٹیں گے، امی کیا کہے گی۔ جو بچے اپنے والدین، اپنے اساتذہ، ٹیچرز کا ڈر خوف دل میں رکھتے ہیں، وہ کچھ بن جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جن بچوں کے دلوں سے ماں باپ کا ڈر نکل جاتا ہے، بڑے چھوٹے کی
तमीज निकल जाती है, बड़ा भाई है तो क्या हुआ, चचा ताया है तो क्या हुआ। जिन बच्चों के दिलों में अपने टीचर्स का ये डर खौफ नहीं रहता वो बिगड़ जाते हैं, और फिर उनके बिगड़ने की कोई इंतहा नहीं होती। देख लें, ये कोई मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, चुंगी के लेवल की कर रहा हूं। यही हाल अल्लाह और उनके बंदों के दरमियान का भी है। जो बंदे उससे डरते रहते हैं, क्या कहेगा मेरा अल्लाह, क्या सजा देगा मुझे दुनिया आखिरत में, कहीं रब ही नाराज ना हो जाए, नहीं करना मुझे ये काम। जो डरता रहेगा वो बनता रहेगा, संवरता रहेगा, निखरता रहेगा, रब का प्यारा बनता रहेगा। जब वो कब्र में जाएगा, कब्र बाहें खोल कर इस्तकबाल करेगी, जन्नत का बाग बनेगी, फरिश्ते सलामियां देंगे, आखिर में खुदावंदे कुद्दूस खुद कहेंगे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। और जो डर खौफ दिल से निकाल देगा वो बिगड़ता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, दुनिया में भी धक्के खाएगा, कब्र भी कहेगी अब आए पता चलेगा मैं क्या करती हूं, जहन्नुम का गड़ा बनेगा, क़यामत में अंधा उठेगा, अल्लाह के हुजूर पहुंचेगा, फरिश्तों की फटकार, जहन्नुम की आग। इसलिए डरना है, मोहब्बत से भी डरना है, खौफ से भी डरना है, और इस डरने के बड़े फायदे हैं। निखरते जाएंगे, बनते जाएंगे, संवरते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे। इरशाद फरमाया वमन युतिअल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फउलाइका हुमुल फाइजून। काश वक्त होता आयत को खोलते। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे और मेरे पैगंबर की इताअत करता है, मानता है, सर झुकाता है, पैरवी करता है और अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, फउलाइका हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाते हैं यही लोग फिर कामयाब भी होते हैं। पैसा जरूरत है, घर जरूरत है, दौलत जरूरत है, बड़ी कोठी जरूरत है, औलाद गाड़ी जरूरत है, कामयाबी की जमानत नहीं, कामयाबी की गारंटी नहीं। बहुत कोठियों वाले रोते हुए देखे, फांसी के फंदों पर खुद लटकते हुए देखे, जहर खाते हुए देखे, कामयाबी की जमानत नहीं। कामयाबी तो अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों में रखी है, जो उन कदमों पर चलता जाएगा वो कामयाब होगा। कामयाबी तो अल्लाह ने अपनी मानने में रखी है। रब नाराज तो सब नाराज, रब राजी तो सब राजी। अल्लाह से नाराजगी हो, ताल्लुकात खराब हो, आना जाना ना हो, मिलना जुलना ना हो, अल्लाह की मानना ना हो, कामयाबी नहीं हो सकती। हवाओं में उड़ता फिरे तब भी नहीं हो सकती। मेवाती की एक कहावत है, मेवाती जुबान समझते हैं, इसी सियारे की मखलूक है, कहीं और की नहीं है। मेरे बड़े प्यारे लोग हैं, थोड़ा सा मुस्करा ही दे यार तोड़ा भी कोई हाल नहीं, पता नहीं क्या हो गया, रोजा है क्या हो गया, अल्लाहु अकबर। मेवाती समझते हैं, माशाल्लाह इसी सियारे में रहते हैं, हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे प्यारे लोग। एक बड़ी कमाल की कहावत है मेवाती की, शायद मैं लफ्ज अगर गड़बड़ करूं तो मोइज मुझे बता देना, आपका हक है। दरिया में रहना मगर मशसूबैर, ऐसे ही है। बड़ा अजीब जुमला है, कमाल है। अब ये अनपढ़ों की बातें, लेकिन क्या अनपढ़ थे खुदा की कसम, आज के ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए भी उनकी अनपढ़ों की बातों तक नहीं पहुंच सकते। बाबे ने कहा था दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर पालना ये अक्लमंदी नहीं है। दरिया में रहना है तो मगरमच्छ से बना के रखनी पड़ेगी। ठीक, अब मिसाल समझ में आ गई, मिसाल समझ में आ गई तो समझिए दुनिया में रहना है और दुनिया के मालिक से बैर और उसके नाराजगी और उसके हुक्म ना मानना और उसकी अजानें सुनकर नमाजें न पढ़ना और उसके हुक्मों को छोड़कर हलाल हराम का फर्क मिटा देना
اور اس کے حکموں پر بھوکا نہ رہنا، روزے میں پیاسا نہ رہنا، اس سے بیر پال کر کہو کہ خوشیاں خرید لوں، کامیابیاں خرید لوں، آنے والی عید کی خوشیاں خرید لوں، نہیں ممکن، نہیں ممکن۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہی ہوگا جو میرے حکموں پر، میرے پیغمبر کے قدموں پر چلے گا۔ دوسری آیت شریفہ بھی دیکھ لیجئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے مجھ سے، خوف بھی ہے، میری محبت بھی ہے، کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں، کہیں میں اسے عذاب سے دوچار نہ کر لوں، جو روزے سے یہ تقوی سیکھ کر زندگی ساری تقوی پر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے رستے کھول دیتا ہوں۔ ہوشیار رہنا، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جس کے لیے اللہ رستے کھول دیں اس کے لیے کوئی رستے بند نہیں کر سکتا۔ آج بہانے لگائے ہوئے ہیں، فلاں نے بندش کر لی، فلاں نے رکاوٹ ڈال لی، کاروبار باندھ لیا، فلانا کر لیا، اولاد بھی باندھ لی، رشتے بھی باندھ لیے، سارا کچھ باندھنے والے زمین پر پیدا کر لیے۔ خدا کے بندو، کوئی باندھ نہیں سکتا، وہ کھولنے والا ہو، اور اس نے باندھ دیا تو زمین پر پھر کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ سے رستے کھلواؤ، اللہ سے بندشیں دور کرواؤ، اللہ سے رکاوٹیں دور کرواؤ۔ اللہ نے رکاوٹیں کھول دی، بندشیں کھول دی، رستے بنا دیے، پھر کسی کی جرت نہیں، ساری خدائی مخالف ہو کر آ جائے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ اپنی کرنے پہ آ جائے۔ میرے محترم دوستو، روزے سے یہ تقوی لینا ہے، اللہ کا ڈر، خوف سے بھی اور محبت سے بھی، اور جن دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا پھر وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک مثال یہ بھی دیکھ لیجئے، فرمایا تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ جو میرا ڈر چھوڑ دیتا ہے، میری نافرمانی پر آ جاتا ہے، میرے حکم پر سر جھکانے کے بجائے سر اٹھانے پر آ جاتا ہے، میں روزے میں بھوکا رکھنے کا کہوں کھانے پہ آ جاتا ہے، میں روزے میں پیاسا رہنے کا کہوں اپنی منواتا ہے پینے پہ آ جاتا ہے، میری اذان سن کر میرے سجدے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جو میری حدود سے پھلانگے، میری ریڈ لائن کراس کرے، میرے کہنے کے باوجود بھی اپنی منوائے، میری اور میرے پیغمبر کی نافرمانی پر آئے، جی لے کتنا جینا ہے، جی لے کتنا جینا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسی آگ میں ڈلے گا، ہمیشہ اس میں رہے گی، ایسا عذاب دوں گا مہین جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب کوئی کہے کہ چلو یہ تو مرنے کے بعد کا ہے، فرمایا دنیا میں بھی جو میری نہیں مانے گا، میرے کہنے پر سر نہیں جھکائے گا، جو میرے کہنے پر بھی سر اٹھائے گا، بغاوت کرے گا، گناہ کرے گا، میری نہیں مانے گا، اپنی منوائے گا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما۔ جو اپنی منوانے پر اتر آیا، میری ماننے سے جس نے انکار کر دیا، میری نماز اسے قبول نہیں، میرا روزہ اسے قبول نہیں، میرے کہنے پر بھوک پیاس کے لیے تیار نہیں، میرا نام لینے کے لیے تیار نہیں، قرآن غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، فرمایا دنیا ہم تنگ کر دیتے، سانس گھٹنے لگتا ہے، خوشی کے سارے سامان ہوتے ہوئے بھی اداس رہتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیوں اداس ہیں، پوچھتے ہیں کیوں چہرے پر 12 بجے، کیوں پریشان ہو، کہتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اللہ یوں سمجھے سین لیتے ہیں۔ ایک پنجابی کے کسی بزرگ کا محاورہ ہے، ہمارے پنجابی بابے بھی کم نہیں تھے،
یہ میواتی بھائی خوش ہو گئے کہ آج ہمارے میواتی بابے کی بات آ گئی. پنجابی بابے بھی کم نہیں تھے. ایک پنجابی بابے کی بات سن لیں. پنجابی بابے نے کہا رب رسے تے مت. نہیں سمجھ آئی؟ کبھی نہیں سنا؟ رب رسے تے مت خسے. وہ جب ناراض ہو جاتا ہے خزانوں کا مالک، وہ ملک والا، وہ بادشاہت والا، وہ جس کا سارا کچھ، وہ آسمانوں پر بیٹھا میرے پیاروں جب ناراض ہو جاتا ہے تو زمین پر سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے، عقل کام کرنی بند ہو جاتی ہے، سارے فلسفے پھیکے پڑ جاتے ہیں. آکسفورڈ کیمبرج سے پڑھا ہوا بھی خودکشیاں کرنے لگتا ہے، پھر جینے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا، پھر باولا ہو کر پھرتا ہے. اور جب وہ ذات راضی ہو جائے، اس کے ایمان کے نور سے سینہ روشن ہو جائے، المؤمن ینظر بنور اللہ، پھر ایمان والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر وہ اندھیروں میں بھی روشنی بن جاتا ہے. میرے محترم دوستو، روزوں سے مقصد یہی ہے، اللہ کے حکم پر سر جھکانا آ جائے، پیاس میں بھی بھوک میں بھی یہ سر جھکانے کی صلاحیت آ جائے، پھر زندگی ساری سر جھکاتے رہیں، سر جھکاتے رہیں، سر جھکاتے رہیں. یہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے، یہی لا الہ الا اللہ. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق.